أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام اور عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں ہم لوگ آ چکے ہیں۔ آج جمعہ کا دن اور 20واں روزہ ہے۔ راتیں جو تھی وہ 20 پوری ہو چکی، اب جو رات آئے گی وہ 21ویں رات آئے گی۔ تو اس لحاظ سے ہم 2 عشرہ پورا کر چکے ہیں، مغفرت رحمت کا اور مغفرت کا۔ اب جو تیسرا عشرہ ہے یہ ان دونوں کے مقابلے زیادہ اہم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی لکھ دیں گے، جہنم سے آزاد کرنا شروع کریں گے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں گے تو رمضان کے اخیر عشرے کے اندر 2 اہم چیزیں ہیں، 2 اہم چیز کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور خاص اسی مناسبت سے میں وہ مکمل سورت پڑھ کے آپ کو خطبے کے اندر سنا دیا۔ سورۃ القدر ایک مکمل سورت اللہ تعالیٰ نے اسی نام سے نازل کیا ہے، سورۃ القدر۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ بات کرنے کا انداز بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ پیارا اور بہت ہی زیادہ نرالا ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ وہ قرآن کریم جس کو ہم شروع رمضان سے اب تک تراویح کے اندر پڑھ رہے ہیں اور اسی آخر عشرے میں پورا کر دیں گے، یعنی قرآن کریم ابتدا سے اخیر تک ہم پڑھ چکیں گے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور تمام کتابوں کی سردار، قرآن کریم کے متعلق حدیثوں میں ہے کہ یہ دیگر کتابوں پر ایسی فضیلت اور ایسی فوقیت رکھتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق پر فضیلت اور فوقیت ہے۔ تو قرآن کریم ایسے ہی دیگر کتابوں کا، تمام کتابوں کا سردار، تو ایسی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ لیلۃ القدر کوئی خاص چیز ہے، اہم چیز ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کا انداز آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ ہم لوگ بھی اس وقت بات کرتے ہیں جب بات کوئی بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہے میں کیا بتا رہا ہوں، آپ کو معلوم بھی ہے وہ جگہ کیسی ہے، وہ چیز کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کا انداز ہے بات کرنے کا، یعنی لیلۃ القدر بہت ہی خاص چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینے 83 سال کچھ مہینے جا رہے ہیں، اور یہ رات تنہا ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ کتنا زیادہ افضل اور کتنا زیادہ بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہمیں تو صرف اتنا بتایا گیا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ کس اعتبار سے؟ عبادت کرنے کے اعتبار سے۔ اگر کوئی شخص اس رات میں صرف ایک رات عبادت کر کے گزار دیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 83 سال اور کچھ مہینے تنہا عبادت کرتے ہوئے گزار دیا مسلسل۔ اور اس کی وجہ آپ کو بتا دی گئی تھی حدیث پڑھ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے چند حضرات کا تذکرہ کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ چند انبیاء کرام، حضرت زکریا، حضرت یوشع اور حضرت یحییٰ، ان حضرات کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے 80 سال گزار دیے اور ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور بعض مجاہدین کا تذکرہ آیا کہ جنہوں نے 1000 مہینے جہاد میں گزار دیے۔ تو صحابہ کرام کو بڑا رشک ہوا کہ اللہ نے تو ان کو اتنی زندگیاں دی تھی، 400 500 سال وہ لوگ زندہ رہتے تھے، تو وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اطاعت کرتے تھے، ہماری تو زندگی ہی مختصر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اس امت کے اوسطاً عمر جو ہے 60 سے 70 سال، 60 سے 70 سال عام طور پر لوگ جیتے ہیں۔ کچھ پہلے تھوڑا آگے جاتے ہیں اور کچھ پہلے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن اوسطاً لوگ 60 سے 70 سال جیتے ہیں۔ تو 60 سے 70 سال میں لوگ 80 سال کی عبادت کیسے کرے گا؟ جب عمر ہی ان کی 60 سے 70 ہے تو 80 سال کی کیسے کرے گا؟ صحابہ کرام کو بڑا رشک ہوا اور ایک طریقے پر دل میں
چبن اور طلب کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے اتنے عزیز اور اتنے فرمانبردار اتنے قریب ہو سکتے ہیں کہ ان کی عبادتیں زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے آپ کے پاس یہ صورت نازل کی اور یہ خبر پہنچائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو شب قدر، لیلۃ القدر، ہم فارسی میں اس کو لے جا کے شب قدر کہتے ہیں۔ شب کے معنی بھی رات، لیلہ عربی ہے، لیلہ کے معنی بھی رات۔ ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ تنہا ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہو سکتی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے کہ آپ نکلے تھے بتانے کے لیے ایک دم متعین کر کے کہ کون سی رات ہے وہ، لیکن دو شخص صحابہ کرام میں سے آپس میں جھگڑ رہے تھے، اس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دو حضرات لڑ رہے تھے اور اس کی بے برکتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین اٹھا لی ہے، لیکن اللہ نے جو تعیین اٹھائی ہے، اللہ کے اس تعیین اٹھانے میں بھی مصلحت ہے، تاکہ بندے جو ہے ایک رات کو تلاش میں، جستجو میں، کوششوں میں وہ کئی رات جگ کر عبادت کرے، جتنی رات جگ کر عبادت کرے گا ان کا الگ سے ثواب اور فرشتوں کو بتانے کا موقع ملے گا۔ وہ حدیث آپ کے پاس آئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب بندوں کے اعمال، روزے، تراویح وغیرہ دیکھتے ہیں تو اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ فرشتوں تم ہی تھے جو کہا کرتے تھے کہ آپ انسانوں کو کیوں بنا رہے ہیں، کیوں ان کو پیدا کر رہے ہیں، یہ تو خوریزیاں کریں گے، فتنہ و فساد کریں گے۔ دیکھو ہمارے بندوں نے رمضان میں کتنی زیادہ فرمانبرداریاں کی ہے، کتنا زیادہ ثواب کیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ اچھا موقع ملتا ہے کہ ہم نے چھپا دیا شب قدر کو، ہم نے چھپا دیا لیلۃ القدر کو، اس کے باوجود میرے بندوں نے دیکھو ایک رات کے بجائے 10 راتیں جگ کر عبادت کی ہے، تلاش و جستجو کی ہے۔ تم کیسے کہہ رہے تھے کہ یہ خوریزیاں کریں گے، فتنہ و فساد کریں گے، یہ تو اتنی زیادہ عبادت کر کے لائے ہیں۔ تو یہ ہے شب قدر۔ اور اللہ کے رسول کے فرمان میں، اللہ کے رسول کی حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، یعنی لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اخیر عشرہ آ گیا ہے، اب جو رات آئے گی وہ 21ویں آئے گی، پھر 23 یعنی اخیر کی طاق رات ہے، بے جوڑ رات ہے، بے جوڑ راتوں میں 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں۔ تو اب ہمارے پاس موقع نہیں، یہی ہے۔ دوسری خاص چیز کیا ہے اخیر عشرے کی، جو ہم نے ابھی بتایا کہ یہ ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ اہم اور زیادہ ضروری ہے۔ کیسے زیادہ اہم اور ضروری ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اسی عشرے میں، اخیر عشرے میں لیلۃ القدر جیسی چیز کو رکھ دیا، اتنی اہم چیز کو، کہ جس میں ہم صرف ایک رات عبادت کر کے 83 سال جیسی عبادت سے زیادہ افضل عبادت کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ ذکر و اذکار ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، نفلی نمازیں ہو، یا دیگر جو بھی صدقات و خیرات بھی آپ کیجیے، کسی نے نہیں روکا آپ کو۔ اور یہ جیسے پہلے کئی ہفتوں سے بتاتا آ رہا ہوں، رمضان میں 1 کے 70 گنا، عام دنوں میں 1 کا 10 گنا، اس حساب سے آپ کریں گے 700 گنا کم سے کم ملے گا رمضان میں آپ کو۔ 1 روپیہ خرچ کریں گے 1 کے بدلے 700 ملے گا۔ تو جو عبادت آپ کو ہو سکتی کیجیے، لیکن بات وہی لوٹ کے آتی ہے کہ شب قدر متعین کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس رات میں ہے۔ مختلف روایتوں کو جمع کرنے کے بعد بھی یہی نکلا ہے، سب سے زیادہ جس کا احتمال، سب سے زیادہ امید 27ویں رات میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ تمام طاق راتوں میں۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں یہ بات آ گئی کہ اخیر عشرے کی طاق راتوں میں، بے جوڑ راتوں میں تلاش کرو تو کسی رات میں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پورے مہینے کا اعتکاف کیا تھا آپ نے، بعد میں جب صحابہ، جب فرشتوں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کے اخیر عشرے میں ہے، تو اس کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ پورے رمضان میں اخیر عشرے کا آپ ضرور اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کے الگ سے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بیان کیے گئے کہ رمضان المبارک کے کسی ایک عشرے کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ آج حج اور عمرہ کرنے کے لیے لوگ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لاکھ سے نیچے بات بنتی ہی نہیں ہے، اور آپ کو سفر کی مشقتیں، پریشانیاں جو جھیلنی پڑے گی وہ الگ، جو آپ کو گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا پڑے گا وہ الگ، اور 20-25 دن آپ لگاتے ہیں، اکثر عام طور پر یہی لگاتے ہیں۔ ویسے عمرہ کرنے کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، حج میں تو پھر بھی تھوڑا لمبا ٹائم لگتا ہے، عمرہ میں اتنا ضروری نہیں، لیکن عام طور پر لوگ 15-20 دن تک اتنا ٹائم لگائیں گے تب آپ کو جا کے ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔
پورے سال انتظار کر کے پہلے درخواست دو، درخواست پاس ہوا نہیں ہوا، اس کے بعد 4 سے 5 لاکھ روپے خرچ کرو، پھر تمام مشقتوں کو 5 دن جو ہے آپ کو سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اور مختلف قسم کے قیودات ہوتے ہیں حج میں۔ حج کے احرام باندھنے کے بعد آپ بہت سی چیزیں، تیل نہیں لگانا، خوشبو نہیں لگانا، صابن سے نہانا وغیرہ وغیرہ، ساری پابندیاں کرنے کے بعد آپ کو ایک حج کا ثواب ملے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے نہیں کریں گے۔ کہیں حج کے اندر ہم سے ایسی کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کہیں ریاکاری، کہیں نشو و نما دکھلاوے تو نہیں آ گئے کہ جس کی وجہ سے ہمارا حج ہمارے منہ پہ مار دیا جائے، رد کر دیا جائے۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول نے حدیث میں بتا دیا کہ رمضان المبارک کے ایک عشرے میں یعنی 10 دن کوئی اعتکاف کرتا ہے اور وہ اب 10 دن ہی رہ گیا، آخر عشرہ رہ گیا ہے، تو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک دن اگر کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے، ایک دن، تو ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 کھائیاں بنا دیتے ہیں، اور ہر ایک کھائی کی مسافت، لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ ہے جتنی آسمان و زمین کی ہے، یعنی جہنم سے اس کو اتنا دور کر دیتے ہیں۔ ہم کون انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انبیاء کرام معصوم تھے، انبیاء کرام چلے گئے، اب انبیاء کرام نہیں آئیں گے، اب گناہوں سے معصوم کوئی بھی نہیں ہے، کتنا سے بڑا کوئی مولوی ہو، مفتی ہو اور ولی کامل کیوں نہ ہو، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہ نہیں کر سکتا۔ تو گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہمیں جہنم کے قریب لے جا کر پہنچا دیتے ہیں، لیکن ایک دن کے اعتکاف کی یہ برکت اور یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 کھائیاں ایسی بنا دیتے ہیں، ہر کھائیوں کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ اور 10 دن اگر کوئی اعتکاف کرے تو 10 دن اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو سوچئے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے کتنا دور اور جنت سے کتنا قریب، اپنے آپ سے کتنا قریب کر دیں گے۔ لیلۃ القدر جیسے بتایا، اللہ کے رسول بھی اسی کی تلاش میں تھے۔ جب پہلے سال میں آپ نے اعتکاف شروع کیا تھا، 2 عشرہ اعتکاف کرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ ساتھیوں کے صحابہ کے پہلے 2 عشرے کا جو میں نے اعتکاف کیا وہ لیلۃ القدر کی تلاش کی وجہ سے کیا تھا، لیکن کسی بتانے والے نے بتایا ہے کہ وہ لیلۃ القدر اخیر عشرے میں ہے، اس لیے جو حضرات میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف ضرور کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل بنایا ہے، اور اس سے محروم وہی شخص رہتا ہے جو حقیقت میں محروم القسمت ہے، اور وہ شخص محروم رہے گا جس کو ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ من حرمها حرم الخیر کلها، ایسے کچھ الفاظ حدیث کے اندر کہ جو شخص شب قدر کی عزت اور برکت سے محروم کر دیا گیا، یعنی اس کے اندر جو فضائل و برکات اللہ نے رکھے ہیں اس سے اگر کوئی شخص محروم کر دیا گیا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام طرح کی بلائیوں سے ہی محروم کر دیا گیا۔ تو پھر ہمیں اب سے ہی کوشش کرنا ہے کہ ہم شب قدر کو بھی پانے والے ہو جائیں، اور رمضان کے اخیر عشرے کو ایسا کامیاب کر دے کہ جو اللہ کے رسول کی حدیث میں وہ وعدے آئے کہ اللہ تعالیٰ اخیر عشرے کے اندر جہنم سے آزادی لکھتے ہیں، ہمارے لیے بھی کل عام طور پہ لکھ دیا جائے کہ یہ بندہ جہنم سے بالکل آزاد کر دیا گیا، یہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ وہ کوشش کرنی پڑے گی، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ اعتکاف میں بھی بیٹھے اور شب قدر کی تلاش و جستجو کریں۔ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اعتکاف میں بھی بیٹھے، اور شب قدر آپ اعتکاف میں اگر کوئی نہیں بھی بیٹھتا ہے تو رات میں جگ کر، خاص طور پر تاک راتوں میں، بے جوڑ راتوں میں کم از کم جگ کر وہ جو ہے اللہ کی عبادت میں اطاعت کرے۔ نہ جانے ان میں سے کون سی رات شب قدر ہو اور ہماری ایک رات کی عبادت جو ہے وہ اتنی لمبی عبادت ہو جائے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر عبادت کے مطابق ہو جائے۔ تو آپ حضرات سب سے پہلے تو چونکہ آج سے ہی اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہے، ہماری اس مسجد میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں، پہلے بھی کئی حضرات تھے اور آج بھی بیٹھنا ہے، تو بتائیے کہ آپ اس مسجد میں کون حضرات اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے؟ کون ہے باذوق اور باشوق افراد کہ جو یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے 10 دن کے اعتکاف میں 2 حج 2 عمرے کا ثواب، اور ان کے علاوہ جو فضائل آپ کو بتائے گئے کہ جہنم سے ان کو کتنا دور کر دیا جائے گا، جنت سے انہیں کتنا قریب کر دیا جائے گا،
اخیر جو عید کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرشتوں کو یہ بتلا دینے کے بعد کہ تم جو ہے ان انسانوں کے بنانے پر یہ کہہ رہے تھے فتنہ فساد کریں گے، انہوں نے اتنا زیادہ عبادت کیا ہے، دیکھو آج ہمارے بندوں کی عبادت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور تم سے راضی بھی ہو گئے۔ تو رضامندی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے وہ جب آپ رمضان کے حقوق ادا کریں۔ تو بتائیے نام، دو چار نام پیش کیجیے آپ حضرات کون ہیں؟